السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے یہ سلمان رشدی کون ہے، اس نے کیا گستاخیاں کی تھی اور اس پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ سلمان رشدی ایک بھارتی برطانوی ناول نگار ہے۔ اس کا چوتھا ناول شیطانی آیات ایک بڑے متنازع کا مرکز تھا جس نے کئی ممالک میں مسلمانوں کو احتجاج پر اکسایا۔ 14 فروری 1989 عیسوی کو آیت اللہ خمینی کی طرف سے جاری ایک فتوے میں سلمان رشدی کو واجب القتل قرار دیا گیا، جو فتویٰ آج تک جاری ہے۔ شیطانی آیات نامی یہ کتاب 547 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کئی مرتبہ توہین پیغمبر اور توہین قرآن پاک کی گئی ہے۔ سلمان رشدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نازیبا نام سے پکارتا ہے، جو دراصل شیطان کی ایک قسم ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ ملعون شخص قرآن پاک کو ایک افسانوی کتاب قرار دیتا ہے اور اس میں بیان کی گئی باتیں خود اپنے آپ سے گھڑ لی گئی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کے بارے میں بھی بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کی توہین بھی کرتا ہے اور کہتا ہے لوگ ایسی قطار میں کھڑے ہیں جیسے فحاشی کے اڈے پر جانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ سلمان رشدی اس گھٹیا کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ سیاہ فام دیو انسانی دنیا کی پست مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مصنف اور اس کے ناشرین کو جلد از جلد قتل کر دے، تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اقدار کو ٹھیس پہنچانے کی جرت نہ کرے۔ آیت اللہ خمینی نے اس وقت 79 برس کے تھے اور اس فتوے کے بعد وہ محض 4 مہینے ہی زندہ رہ پائے۔ اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص سلمان رشدی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے خود بھی مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کی طرف سے سلمان رشدی کے خلاف فتوی دیے جانے کے بعد برطانوی حکومت نے سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کو سونپ دی۔ وہ قریب 13 برس تک وہ جوزف انٹون کے فرضی نام سے مختلف سیف ہاؤس اور محفوظ مقامات پر منتقل ہوتا رہا۔ پہلے 6 ماہ کے دوران تو 56 مرتبہ ان کے ٹھکانے بدلے گئے۔ سلمان رشدی کی یہ کتاب شیطانی آیات پبلشر وائکنگ پینگوئن کی طرف سے ستمبر 1988 عیسوی میں شائع کی گئی تھی۔ اکتوبر 1988 عیسوی میں اس وقت بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اس کتاب کی بھارت میں درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی، اس امید پر کہ شاید وہ آئندہ انتخابات میں بھارتی مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے قریب 20 دیگر ممالک نے اس کتاب پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جنوری 1989 عیسوی میں برطانیہ کے شمالی شہر بریڈ فورٹ میں مسلمانوں نے کھلے عام اس کتاب کی کاپیاں نظر آتش کی۔ اس کے قریب 1 ماہ بعد ہزاروں پاکستانیوں نے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی انفارمیشن سینٹر پر حملہ کیا۔ مظاہرین سلمان رشدی کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 مظاہرین مارے گئے۔ اس کتاب شیطانی آیات کا جاپانی مترجم جولائی 1991 میں ٹوکیو کے شمال مشرق میں ایک یونیورسٹی میں مرا ہوا پایا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مترجم ہیتوشی ایگاراشی، جو تقابلی ثقافت کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا، اس کو کئی بار چاقو مارا گیا تھا اور سوکوبا یونیورسٹی میں اس کے دفتر کے باہر برآمدے میں مار کر پھینک دیا گیا تھا۔ 12 اگست 2022 عیسوی کو نیو یارک میں ان پر ہادی متن نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا، تاہم انہیں فوری طور پر بذریعہ ہیلی کاپٹر کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور وہ بال بچ گیا۔ ہادی متر کیلیفورنیا میں 1998 عیسوی کو پیدا ہوا، تاہم 2022 عیسوی میں نیو جرسی منتقل ہوا تھا۔
اس کے گھر کا آخری پتہ نیو جرسی کے شہر برگن کے علاقے فائر ویو میں ہے۔ اگست 2022 عیسوی کو ملعون سلمان رشدی پر خنجروں سے قاتلانہ حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہوا۔ اے پی آئی کی تحقیقاتی ٹیم نے حادثے کے بعد ہادی مطر کے گھر پر چھاپہ مار کر تلاشی لی، جہاں انہیں ملزم کے گھر سے مقتول ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی اور ایک شیعہ عالم دین کی تصاویر ملی ہے۔ نیو یارک پولیس کے مطابق ہادی مطر کے پاس ایک جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود تھا۔ ہادی مطر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب سے متاثر تھا، تاہم اس کے براہ راست روابط سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔